يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس آیت کو پڑھنے کے بعد بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جن لوگوں سے اسلام میں پورا داخل ہونے کو کہا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اہل ایمان ہے، اور اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہونے کا اقرار کرنا اور اس پر یقین کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ کہلاتا ہے اسلام. یہ آیت بڑی جامع آیت ہے، یعنی کہ اہل اسلام کے لیے اور مومنین کے لیے زندگی کے تمام مراحل میں یہ آیت اس کو یاد دہانی کراتی ہے اور اس کے ذہن و دماغ سے ٹکراتی ہے کہ ایمان والے شخص کی زندگی کہاں اسلام سے خالی ہے اور کہاں اسلام سے بھری ہوئی ہے. ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اس آیت کی روشنی میں اسلام کے ساتھ ناپ سکتا ہے اور تول سکتا ہے کہ میری زندگی میں کہاں اسلام ہے اور کہاں اسلام نہیں. ٹھیک ہے، ایک انسان کلمہ پڑھ لینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے.
ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے صرف یہ کلمہ پڑھ لینا اور یہ اقرار کر لینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ انسان کے لیے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلامی احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا اور ان احکامات پر عمل کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان احکامات کی اطاعت کرنا، یہ اسلام ہے۔ قرآن کریم کی سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی والا تذکرہ فرمایا، جس کے اندر اسلام کے لفظ کا استعمال فرمایا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں یہ سمجھایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ جہاں ہمیں سہولت اور آسانی لگتی ہے وہاں ہم اسلام کو فالو کر لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری مرضی کے اور ہماری منشا کے خلاف ہے وہاں ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اصل یہ ہے کہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے، ہمارے اعزاء اقربا چاہیں نہ چاہیں، ہمارے دوست و احباب چاہیں نہ چاہیں، ہمارے اہل و عیال چاہیں نہ چاہیں، ہمارے رشتہ دار چاہیں نہ چاہیں، ہمارا اسلام کیا چاہ رہا ہے؟ جو ہمارا اسلام چاہ رہا ہے، جو ہمارے اسلام کی منشا ہے، اس کو ہم کریں گے، یہی اسلام ہے۔ چاہے اس کے اندر کوئی خوش ہوتا ہو، ناراض ہوتا ہو، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ جو کوئی انسان دنیا دار اور دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے احکامات کو توڑتا ہے، اس کی منشا کے خلاف کرتا ہے، تو ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑے تھے، وہ لوگ بھی اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے اگر دنیا دار یا دنیا پرست لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن بعد میں وہ لوگ جو ناراض ہوئے تھے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ سمجھدار انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کام میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرے اور کچھ نہیں۔ زندگی کے بیشتر مسائل تو ہم نے اس لیے پیچیدہ بنا لیے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مشکل سے مشکل تر ہمارے مسائل بنتے چلے گئے۔ اس جملے نے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں ایسا پستی کا شکار بنایا ہے اور ایسا تنزلی کی طرف دھکیلا ہے اور اتنا پرتکلف ہمیں بنایا ہے کہ ہماری زندگی اجیرن ہو گئی۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی چھوٹا سا کاروبار ہم نے کرنے کی کوشش کی تو اس کاروبار میں سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی عالیشان دکان دیکھیں، پھر اس عالیشان دکان کو دیکھنے کے بعد اس کا ڈیکوریشن کریں، اس کو سجائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے یوں ہی سادی سودی دکان میں اپنا کاروبار اور بزنس شروع کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا جملہ ہمارے پاس، لوگ کیا کہیں گے؟ اس میں پی او پی تو کرا لیتے، پی وی سی تو کرا لیتے، اس کے اندر ڈیکوریشن تو کرا لیتے، اس کا کاؤنٹر تو تھوڑا سا اچھا لے آتے۔ اس ٹینشن نے ہمیں لاکھوں روپے صرف ہماری دکان کے ڈیکوریشن میں برباد کروا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لاکھوں روپے ہم نے کاروبار شروع کرنے سے پہلے دکان کے ڈیکوریشن میں لگائے، تو لاکھوں روپے ہم نے دکان کے ڈیکوریشن میں کیا کر دیے؟ برباد۔ صرف کس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب جس پیسے کو ہمیں کاروبار میں لگانا تھا، جس پیسے کو ہمیں تجارت میں لگانا تھا، جس پیسے کو ہمیں بزنس میں لگانا تھا، وہ پیسہ ہم نے ڈیکوریشن میں لگا دیا اور بزنس میں ہمارا بہت کم اور بہت معمولی پیسہ لگا۔ چند مہینوں کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمارا کاروبار تو
چل ہی نہیں رہا. جتنا پروفٹ اور بینیفٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا, جتنا نفع ہمیں ملنا چاہیے تھا, اتنا نفع ہمیں نہیں مل رہا ہے. دکان کا کرایہ ہمارا نہیں نکل رہا. تو ہم نے یہاں اپنی زندگی کو کیا بنا لیا؟ تکلف بنا لیا. یہاں بھی ہمارے پاس کوئی اسلامی گائیڈ لائنز ہمارے پاس میں نہیں ہے, اور اگر ہے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. شادیاں دیکھ لیں آپ. شارٹ کٹ میں چند چیزوں کی مثالیں دے کر کے اپنی باتیں آگے بڑھا رہا ہوں. شادیاں ہمارے پرتکلف ہوتی چلی جاتی ہیں. شادیوں سے پہلے تو آپ منگنیاں دیکھ لیں. ابھی پرسوں نرسوں ایک منگنی میں مجھے بھی شرکت کی دعوت ملی, میں وہاں پہنچا, اور قسم خدا کی پہنچنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے مجھے ان کے کئی پروگراموں میں دعوت ملی تو میں ان پروگراموں میں نہیں پہنچا. تو جب وہ دعوت دینے آئے تو مجھے یہ طعنہ دیا انہوں نے کہ آپ ہم غریبوں کی دعوت قبول نہیں کرتے. کیا ان کا طعنہ تھا؟ آپ ہمارے غریبوں کی دعوت قبول نہیں کرتے. میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اتنے پرتکلف کھانے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی جو آمد ہے اس آمد کے لحاظ سے آپ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وہ باتیں ان کو شاید بری لگی. تو میں نے ان کے اس زخم کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ آپ ہم غریبوں کی دعوت قبول نہیں کرتے, میں نے اس دعوت کو قبول کیا. بہت اچھی مالی حیثیت نہیں ہے, کوئی خاص آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں, گھر کی بھی کوئی خاص کنڈیشن نہیں ہے, بس کیسے تیسے اپنی زندگی گزر رہی ہے اور اپنے گھر کا روٹین آگے چل رہا ہے. 250-300 لوگوں کا کھانا اور عالی شان کھانا اور دیگر چیزیں جو تھی وہ اپنی جگہ میں, تو ان خرافاتوں میں شریک نہیں ہوا, کھانا کھا کے چلا آیا. لیکن میں نے ایک اندازہ یہ لگایا کہ تقریباً 1 لاکھ روپے اس شخص نے اپنی بیٹی کی منگنی میں خرچ کر دیے. کیا ضرورت تھی اسے؟ کس لیے؟ ہماری برادری کا رواج, ہمارا ماحول ہے, ہمارا کلچر ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جملہ تھا ان کا, لوگ کیا کہیں گے. اور یہ تو بہت مختصر ہے, یہ بھی ان کے جملے تھے کہ یہ تو بہت مختصر ہے, 250-300 لوگوں کا کھانا, کم سے کم 1000 لوگوں کا, 500 لوگوں کا, 700 لوگوں کا کھانا ہونا چاہیے. میرے عزیزوں, جہاں کہیں ہم اسلام کو چھوڑیں گے, اسلام کی تعلیمات کو چھوڑیں گے, اللہ کی قسم ہم جو ہے نا اپنی اس عقل پر چلیں گے تو اس عقل کی وجہ سے ہم نہ جانے کتنا تنزلی کا, پستی کا اور بربادی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے, جس کی کوئی حد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں ظاہری, جن سے ہمیں چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. کیا ہیں وہ 5 چیزیں؟ آنکھ, کان, ناک, زبان اور ہمارے ہاتھ. بعض چیزیں وہ ہیں جن کو دیکھنے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی. بعض چیزیں وہ ہیں جن کو سننے کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. بعض چیزیں وہ ہیں جن کا چکھنے کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے کہ ان کا ذائقہ کیسا ہے. بعض چیزیں وہ ہیں جن کا ہمیں سونگھنے کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اندر بدبو ہے کہ خوشبو ہے. اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کو ٹٹولنے کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے, چھونے کے ذریعے کہ یہ چیز سافٹ ہے کہ ہارڈ ہے, نرم ہے کہ سخت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہمارا علم ہے یہ محدود علم ہے. کیسا محدود علم ہے؟ بھئی آنکھ کا کام ہے دیکھنا, آنکھ صرف دیکھنے کا کام کر سکتی ہے, سننے کا کام نہیں کر سکتی. کان کا کام ہے سننا, کان صرف سننے کا کام کر سکتا ہے, دیکھنے کا کام نہیں کر سکتا. ناک کا کام ہے سونگھنا, ناک کے ذریعے صرف سونگا جا سکتا ہے, چکھا نہیں جا سکتا. اور زبان کا کام ہے چکھنا, زبان کے ذریعے چکھا جا سکتا ہے, سونگا نہیں جا سکتا. اور سنا نہیں جا سکتا, دیکھا نہیں جا سکتا. اور ہاتھ کا کام ہے کسی چیز کو چھو کر کے اس کی سختی اور نرمی کو محسوس کرنا. ہاتھ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا, ہاتھ کے ذریعے سنا نہیں جا سکتا, ہاتھ کے ذریعے سونگا نہیں جا سکتا, اور ہاتھ کے ذریعے چکھا نہیں جا سکتا. یہ محدود علم ہے. اس محدود علم میں توسیع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چیز عطا فرمائی جس کو کہتے ہیں عقل. کیا کہتے ہیں؟ عقل. عقل کا علم ان 5 چیزوں سے بڑا ہوا ہے. ہر انسان کی صلاحیت منفرد,
ہر انسان کی عقل منفرد. ان 5 چیزوں سے بڑھ کر کے اگر کسی چیز کے علم کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہاں کیا چیز کام کرے گی؟ ہماری عقل کام کرے گی. فرض کریں ہمارے پاس ایک موبائل فون ہے، اس موبائل فون کو بنانے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. کیا کی ضرورت ہے؟ عقل کی ضرورت ہے. انسان نے اپنی عقل کو لگایا، کھپایا، اس کے سافٹ ویئر تیار کیے، اس کے پارٹس تیار کیے، اور جتنی چیزیں اس کے اندر کارآمد تھی ان تمام چیزوں کو کیا کیا؟ اس نے بنایا. اور بنانے کے بعد اس کو لانچ کیا لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی ضرورتوں کے لیے، لوگوں کو فائدے کے لیے. وہ چیزیں کیا آئیں؟ بازار میں آئیں. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اپنی آنکھ کے ذریعے موبائل بنا دوں، ناممکن چیز. میں صرف اپنے کانوں کے ذریعے موبائل کا ایجاد کر دوں، ناممکن چیز ہے. میں اپنی زبان سے موبائل کو ایجاد کر دوں، ناممکن چیز ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی. اس عقل کا استعمال کر کے انسان نے موبائل اور موبائل جیسی بے شمار چیزیں کیا کر دی؟ علم عطا فرمائی. لیکن ہمارا عقلی جو علم ہے وہ عقلی علم محدود ہے، غیر محدود نہیں ہے. یعنی اس کی بھی ایک حد ہے جہاں جا کر کے ہماری عقل کی کیا ہو جاتی ہے؟ حد ختم. اس سے آگے ہماری عقل کام نہیں کر سکتی. ظاہر سی بات ہے جب ہماری عقل کام نہیں کر سکتی تو بہت سارے فیصلے ہم غلط کریں گے، بہت سارے فیصلے ہم اچھے کریں گے، بہت ساری جائز چیزوں کو ہم ناجائز بنا دیں گے اور ناجائز چیزوں کو جائز بنا دیں گے. تو اس کے لیے پھر ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں وحی الہی. کیا بولتے ہیں؟ وحی الہی. یہ وحی الہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دنیا کے اندر بھیجتے ہیں. اور آخر میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وحی کا علم بھیجا اور اپنی وحی کو لوگوں کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. اس وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ کون سی چیزیں ہمیں کرنے کی ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے کرنے کی نہیں ہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں. تمام چیزیں ہمیں بتا دی. اگر اس دنیا کے نظام کو اور اس دنیا کی چیزوں کو ہمارے عقل کے بھروسے چھوڑ دیا جاتا تو آج کبھی سے یہ دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر بگاڑ اور فساد ہو چکا ہوتا. یہ جو کچھ خوبیاں اور اچھائیاں اس دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں یہ وحی الہی کا نتیجہ ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. یہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. یہ شریعت کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. یہ اسلام اور دین کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. ورنہ انسانی شکل میں جانور بن چکے ہوتے اور درندے بن چکے. بظاہر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو اپنی عقل کے ذریعے ناپنے اور تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان میں کوئی خرابی اور کوئی برائی نظر نہیں آتی. اس خرابی اور برائی کو کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ. جیسا ہمیں دین اسلام نے بتا دیا کہ کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہیں. بعض لوگوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا تو انہوں نے کہا بھئی جیو ہتیا حرام ہے، ناجائز ہے، کسی بھی جاندار کو مارا نہیں جا سکتا. یہ عقل کے ذریعے. اس کے ذریعے ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے اس طرح کی، کوئی اتھینٹک ثبوت اور کوئی دلائل ان کے پاس میں ایسے نہیں ہیں جن دلائل کی روشنی میں وہ یہ کہہ سکیں کہ کسی بھی جانور کو جو کہ انسان کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور جائز ہو سکتا ہے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. اس کی کوئی دلیل ان کے پاس میں نہیں ہے. صرف عقل کی روشنی میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جیو ہتیا کیا ہے؟ صحیح نہیں. انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کر لیا. عقل کے استعمال کے ذریعے وہ پھنس گئے. کہاں ان چیزوں سے بچیں گے؟ بھائی ایک تو وہ ہے کہ ہم کسی بھی جانور کو لے رہے ہیں اور اپنا ذائقہ اور اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے زبان کے ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم ذبح کر رہے ہیں. یہ ہم نے اپنی مرضی سے اس چیز کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا. یہ ان کی نظر میں ہوا جیو ہتیا. لیکن بعض ایسے چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں.
جن کو دوربین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، وہ عام طور سے ہماری سبزیوں میں اور پھلوں میں پائے جاتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے ان کی جیو ہتیا ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ جو لوگ جیو ہتیا کہہ رہے ہیں جانوروں کے ذبح کرنے کو، وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے ان سبزیوں کا استعمال کر کے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مبتلا ہو رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے ان کے ذریعے کیا ہو رہی ہے؟ جیو ہتیا ہو رہی ہے۔ گوبھی کا پھول جو پایا جاتا ہے، اس گوبھی کے پھول میں ایسے چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بعض مرتبہ دکھائی نہیں دیتے، وہ ہماری سبزی کے ساتھ بن جاتے ہیں، پک جاتے ہیں اور ہمارے استعمال میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس ہندو مذہب سے نکلا ہوا ایک مذہب جس کو جین کہا جاتا ہے، وہ اتنی باریکی ان چیزوں کے اندر کرتا ہے کہ وہ ایسی تمام تر سبزیاں کھانے سے گریز کرتا ہے جس کے اندر کسی طرح کے چھوٹے جانور کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وہاں جیو ہتیا کیا ہے؟ بہت بڑا پاپ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں داخل کر دیا۔ بعض لوگوں نے اپنی عقل کے دائرے کو اتنا وسیع کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جیو ہتیا کی چیزوں کو نہیں مان سکتے، ہم انسان ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمارا جو مرضی پڑے گی، ہم جو دل ہمارا چاہے گا اس چیز کو ہم کھائیں گے۔ انہوں نے سور کو بھی اپنے لیے جائز کیا کر لیا؟ سور کا گوشت، اس کے فائدے انہوں نے بتائے، بھئی کیا برائی ہے سور کا گوشت کھانے میں؟ کھایا جا سکتا ہے، جس طرح سے بھینس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور بکری کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور مرغی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اونٹ کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے دیگر جانور جو آپ کو اچھا لگے اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ کیکڑا لوگ کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں، اور جو ہے چھپکلیاں کھا رہے ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل کو کیا کر دیا؟ آزاد چھوڑ دیا۔ جو ہمارا دل چاہے گا کھائیں گے۔ ہماری شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ہماری عقل یہاں کام نہیں کر سکتی۔ ہماری عقل نے ہمارے لیے ضابطہ بنا دیا کہ جن جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، صرف انہی جانوروں کو آپ کھا سکتے ہو، اور جن جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے ان جانوروں کو آپ نہیں کھا سکتے۔ ان کے اندر کیا نقصان ہے ان کو تم نہیں جانتے، ہمیں پتا ہے، اور جن جانوروں کو ہم نے کھانے کے لیے تمہیں اجازت دی ہے اس کے اندر تمہارے لیے نقصان نہیں بلکہ کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ اس میں آپ اپنی زیادہ عقل دوڑانے کی کوشش نہ کرو۔ محدود کر دیا، ہمیں پابند بنا دیا کہ صرف انہی جانوروں کو تم کیا کھا سکتے ہو؟ گوشت کھا سکتے ہو۔ اور انسان تھوڑا سا اگر اپنا دماغ لگاتا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ جانوروں کے گوشت کے کھانے کی جو شریعت نے اور اسلام نے اجازت دی ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ عقلی لوجک بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ بھئی ہم اپنے دانتوں پر اگر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے دانت عام طور سے دو طرح کی شکلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ سامنے کے دانت عام طور سے وہ ہوتے ہیں جو چپٹے ہوتے ہیں، اور سامنے کے 4-6 دانتوں کے علاوہ بقیہ جو دانت ہوتے ہیں ہمارے وہ کیا ہوتے ہیں؟ نوکیلے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی غور کرنا، جو جانور چارہ کھاتے ہیں ان کے دانت ہمیشہ، آپ جب بھی ان پہ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ چپٹے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی بھی شکار کا جانور نہیں کھا سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی نہیں دی ہے۔ اور جو جانور چارہ نہیں کھاتے ہیں بلکہ گوشت یا دیگر اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، ان کے تمام تر دانت کیسے ہوتے ہیں؟ نوکیلے ہوتے ہیں۔ بلی کو دیکھنا، عام طور سے ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، آتی رہتی ہیں، بلیوں کے تمام دانت کیسے ہوتے ہیں؟ نوکیلے ہوتے ہیں۔ کتوں کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، اور شیروں کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیں دانت ڈیزائن کر کے دیے ہیں کہ ان دانتوں کے ذریعے ہم سبزیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ان دانتوں کے ذریعے ہم جانوروں کے حلال گوشت کا بھی کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں ضابطہ بتا دیا، جن جانوروں کا دودھ پینا جائز ہے، جن جانوروں کا دودھ پیا جاتا ہے، ان جانوروں کو آپ کیا کھا سکتے ہیں؟ گوشت کھا سکتے ہیں۔ ضابطہ شریعت نے ہمیں بتلایا۔ اگر ہمیں اسلام نے یہ تعلیم نہ دی ہوتی اور ہمیں پابند نہ بنایا ہوتا اور ہماری عقل پر چھوڑ دیا ہوتا تو ہم بھی اپنی عقل کے بلبوتے پر وہ تمام کام کر رہے ہوتے جو اسلام کے علاوہ اسلام کے نہ ماننے والے لوگ کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اسلام دے کر کے کیا۔ اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی جو کہ بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اس ٹاپک میں شامل کر کے آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ابھی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں بد سے بدتر ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔
اور کئی دنوں سے وقف بل کو لے کر کے پورے ملک کے اندر احتجاجات ہو رہے ہیں، دھرنے پردرشن ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. تو موجودہ جو حکومت ہے وہ حکومت اس قانون کے رد ہونے کی وجہ سے بوکھلا رہی ہے، کھسیا رہی ہے، دوسرے الفاظ میں. تو ان کی بوکھلاہٹ صاف ان کے منتریوں سے اور ان کے پد ادھیکاریوں سے ظاہر ہو رہی ہے. کوئی سپریم کورٹ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی سپریم کورٹ کے وکیلوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی سپریم کورٹ کے ججوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے. کیا ہے یہ؟ اور ان کی پالیسی دیکھو، اگر ان کے موافق اور ان کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ آ جائے تو یہی لوگ سپریم کورٹ کے گن گانے لگتے ہیں، یہی لوگ سپریم کورٹ کے ججوں کو انصاف پسند بنانے لگتے ہیں، یہی لوگ سپریم کورٹ کے وکیلوں کو بہت زیادہ اچھالنے اور بڑھاوا دینے لگتے ہیں. اور اگر کوئی حکم ان کے فیصلے کے خلاف آ جائے، ان کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف آ جائے، تو یہ سب لوگ عدالت پر اور کورٹ پر نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں. موجودہ جو حکومت ہے اس پارٹی کے ایک راجیہ سبھا ممبر ہیں، نام میرے ذہن میں جمعے سے پہلے تھا لیکن ابھی فی الحال نہیں آ رہا ہے، بہت کوشش کرتا ہوں کبھی آ جائے. تو وہ راجیہ سبھا کے اندر یہ بات کہہ رہے تھے کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا. یعنی اگر کسی جانور کو کوئی غیر مسلم ذبح کرے تو اس جانور کو آپ نہیں کھا سکتے، مسلمانوں کے لیے حلال نہیں. اور واقعتاً یہی حکم ہے شریعت کا، اسلام کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 8ویں پارے میں فرمایا کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے، جو شخص مسلمان نہ ہو اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا آپ نہیں کھا سکتے، اس کو نہ کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو آپ نہیں کھا سکتے. غیر مسلم ہے، اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بھی جانور کو ذبح کرتا ہے تو بھی اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اور مسلم ہے، اگر وہ غلطی سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جاتا ہے اور چھری پھیر دیتا ہے تو بھی اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کیا ہے؟ سدھانشو جی ان کا نام یاد آیا. تو انہوں نے راجیہ سبھا میں یہ آواز اٹھائی کہ دیکھو، مسلمان اگر غیر مسلم کے ہاتھ کا کٹا ہوا جانور ہے تو اس کے لیے کھانا حلال نہیں ہے. یعنی کٹے گا تو نہیں کھا سکتے اور بٹے گا تو لے سکتے ہیں. یعنی کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے اگر کوئی غیر مسلم وقف کرتا ہے تو وہ لے سکتے ہو. بٹنے کی بات آئی تو لینے کی بات آ گئی، اور کٹنے کی بات آئی تو کہا کہ ہم نہیں کھائیں. یہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے اصل، کیونکہ ٹاپک وہی چل رہا ہے نا اسلام. تو میں ان صاحب سے اور ان جیسا نظریہ، اچھا سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ان صاحب نے یہ بات کہی تو کمنٹ میں لوگ، انتہا پسند لوگ، شدت پسند لوگ، متعصب لوگ ایسے کمنٹ کر رہے ہیں کہ سدھانشو جی اب رہنے دو، آپ نے تو ساری پول کھول دی، قرآن کی ساری ڈیٹیل آپ نے بیان کر دی اور ساری پول ان کی کھول کے رکھ دی کہ کیا ان کو ان کے قرآن کی تعلیم ہے اور کیا ان احادیث کی تعلیم ہے. تو میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت 2 اور 2 4 کی طرح صاف اور واضح ہے. ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ تمام چیزیں ہماری شریعت نے ہمیں واضح کر کے بتلا دی ہیں اور صاف کر دی ہیں. ہم نے کب کہا کہ کوئی غیر مسلم ہمارے لیے ذبح کرے؟ ہم نے کب کہا کہ کوئی غیر مسلم اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے ہمارے پاس میں لائے؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم ذبح کرنے کا شوق رکھتا ہے اور اس کو یہ چاہت ہے کہ بھائی میں اپنے ہاتھ سے ذبح کرا ہوا مسلمانوں کو کھلاؤں اور مسلمانوں سے اتنی محبت ہے، تو مسلمانوں سے محبت کرنے کی بجائے وہ اسلام سے محبت کرے اور اسلام کو قبول کر لے، ہم اس کے ہاتھ کا ذریعہ کھائیں گے. کیا ہو رہی ہے؟ ہماری شریعت کا صاف حکم ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا. ہاں یہ بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کے اگر جانور کو ذبح کر دیتا ہے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، جائز نہیں اس کا کھانا ہمارے. جیسا کہ بعض بدعقیدہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے نام سے میں نے یہ جانور ذبح کیا، فلاں بابا صاحب کے نام سے میں نے یہ جانور ذبح کیا، فلاں داتا صاحب کی طرف سے. یہ شرکیہ جملہ ہے داتا. قسم خدا کی داتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ بدعقیدگیوں میں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا ہوا غیر مسلم تو دور کی بات، اگر مسلمان بھی ذبح کرے گا تو وہ جائز اور حلال نہیں. اور اس سے آگے کی بات میں آپ کو بتا دوں، غیر اللہ کے نام پر آوارہ چھوڑا ہوا جانور جو کہ غیر مسلموں میں عام طور سے ہوتا ہے، گائے ہے، بیل ہے،
सांड है, ये आवारा यूं ही छोड़ दिए जाते हैं कि भला भगवान के नाम पे इसको छोड़ दिया। इस तरह का गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ा हुआ जानवर अगर कोई मुस्लिम खरीद लेता है या उसके हाथ चढ़ जाता है और उसको बिस्मिल्लाह तो दूर की बात, पूरा कुरान करीम पढ़ के अगर उसको ज़बह करता है तो वो जानवर हलाल नहीं है। ये हमारी तालीमात है इस्लाम। आप कैसी बातें करते हैं कि अगर बटने की बात आएगी तो आप लेने को तैयार नहीं हो, कटने की बात आ रही है तो लेने को तैयार नहीं हो, और बटने की बात आ रही है तो आप लेने को तैयार हो। हमने कब कहा किसी मुसलमान, किसी गैर मुस्लिम को कि आप हमारे लिए अपनी जायदादें वक्फ करें और हमारे लिए अपनी जमीनें वक्फ करें? हमने तो नहीं कहा। और अगर किसी ने की है तो उसने सोच समझ के की है, और जब सोच समझ के उसने की है तो उसको हम नहीं ले रहा है, वो हमें नहीं दे रहा है, बल्कि किसको दे रहा है? वो जिस किसी को अपना परमात्मा समझता है, अपना खुदा समझता है, अपना भगवान समझता है, अपना अल्लाह समझता है, अपना गॉड समझता है, उसको दे रहा है। और वो हमारे नफे के लिए, अकेले के नफे के लिए नहीं है, सारे लोगों के नफे के लिए। उससे आपको दिक्कत और परेशानी क्या है? तो मेरे अजीजों, मैंने आप हजरात के सामने शुरू में खुतबे के अंदर जो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने यही बताया कि अहले ईमान इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम का इल्म नहीं है, और अगर है तो हम इस्लाम के ऊपर अमल पैरा नहीं। दोनों बातों की जरूरत है हमें, इस्लाम की तालीमात भी होना और इस्लाम की तालीमात हमारी अपनी जिंदगी के अंदर लागू भी होना, जो कि हमारी जिंदगी अक्सर खाली है। शुरू के अंदर मैंने एक दो मिसालें आपको देकर के बतलाई कि हमारा इस्लाम हमारा अपना पसंदीदा इस्लाम रह गया है। जहां हमें पसंद होता है इस्लाम को फॉलो कर लेते हैं, जहां हमें पसंद नहीं होता वहां हम इस्लाम को क्या कर देते हैं? ये दोहरा रवैया इस्लाम को पसंद नहीं। और कसम खुदा की, इस्लाम की तालीमात सरापा हमारे लिए रोशनी और सुकून का जरिया और सबब। कोई इस्लाम की तालीमात पर चल के तो देखे। जिंदगी उन लोगों की भी गुजर रही है जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर रही है जो इस्लाम को मानते हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर रही है जो इस्लाम के अहकामात पर अमल नहीं करते हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर रही है जो इस्लाम के अहकामात पर अमल करते हैं। कैसी खैर बरकत है उनकी जिंदगी में जो इस्लाम के अहकामात पर अमल करते हैं, कैसी नूरानियत उनके चेहरों पर है, कैसे बरकतें उनके कारोबार में हैं, कैसी खूबियां उनकी औलादों में और नस्लों में हैं, कैसी अच्छाइयां उनके अपने परिवारों में हैं। आप देखो, इस्लाम की खासियत और इस्लाम पर चलने की खासियत ये है कि दुनिया के तमाम लोग इस्लाम पर अमल करने वाले इंसान से मोहब्बत करने लगते हैं। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा उसका नतीजा और सबूत। और सिर्फ अहले इस्लाम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी उनसे मोहब्बत करते हैं और अकीदत रखते हैं। मैं जहां नमाज पढ़ाता हूं, आप यकीन मानेंगे कम से कम 150-200 लोग वहां पर काम करते हैं। 150-200 लोग। उन 150-200 लोगों में कोई किसी को नहीं पूछता है, चपरासी भी किसी अपने से बड़े ओहदे वाले इंसान के ऊपर उसको भाव देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे अपने हुलिये की वजह से, एक इस्लामी शनाख्ती की वजह से बाज लोग तो ऐसे हैं जो कि पसंदीदा अमल नहीं है, वो अपने पैरों को छूने लग जाते हैं। किस वजह से? जो उनको तनख्वाह बांट रहा है उसके पैर छूने को तैयार नहीं है, जो उनके लिए खाने का इंतजाम कर रहा है उसके पैर छूने को तैयार नहीं है। लेकिन किसके पैर छू रहे हैं? जिसने अपनी शनाख्त इस्लामी बनाई हुई है उसके पैरों को क्या कर रहा है? छू रहा है, दोनों हाथ उसके सामने जोड़ रहा है। ये पसंदीदा अमल नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्यों हो रहा है? ये इस्लामी शनाख्त की वजह से, इस्लामी अहकामात की वजह से, इस्लामी कल्चर की वजह से। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला की मंशा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। फिर इस टॉपिक पर और बाद में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।